میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ وصف نبی کا پیکر، علم و عمل کا لشکر، پیغام دیوبند پہنچا رہا گھر گھر۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ مشکل گھڑی میں بیڑا اس نے جو یہ اٹھایا، سگ سہے کے رنج اور غم پھر بھی مسکرایا، بدعات سے روکا سنت کی رگ چلایا، رب کی رضا کا اس نے رستہ ہمیں بتایا۔ محفوظ فاروقی اور مفتی شفیق نگراں فضل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة على رسوله محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، سامعین عظام، عمائدین شہر، پردہ نشیں خواتین امت اسلامیہ، ہمارے اس عزیز وطن بھارت کو آزاد ہو کر تقریباً 73 سال ہونے جا رہے ہیں۔ اور 73 سال کا مطلب یہ ہے کہ 15 اگست 1947 بروز جمعہ 27 رمضان، اللہ نے اس ملک کو آزاد بھی کیا تو لیلۃ القدر میں،
کچھ تو وجہ ہے کہ آخر یہ ملک بچا ہوا کیوں ہے. راز ہم جانتے ہیں کہ تم الٹے لٹک بھی جاؤ تو بھی بھارت کی دھرتی کو ہمارے سجدوں سے محروم نہیں کر سکتے. اس دن سے لے کر اب تک جو بچہ اس دن پیدا ہوا ان میں بعض زندہ ہے اور بعض گزر گئے. بھارت آزاد بھارت 73 سال کا ہو چکا. لال قلعہ نے بہت سارے وزیر اعظم کو دیکھا اور آئندہ بھی وہ دیکھتا رہے گا. اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ پرماننٹ جگہ ہے. تاج محل محبت کی نشانی میں نہ جانے کتنے مجنوں کے چراغ گل ہو گئے اور کتنی معشوقائے کی ہڈیاں زمین کی کھاد بن کر گاؤں ماتا کے دودھ میں تبدیل ہو گئی. لیکن میں جب ایک تاریخ کے معمولی ادنا درجے طالب علم ہونے کی حیثیت سے اپنے عروج و زوال پہ غور کرتا ہوں تو مجھے میرے اکابر علماء اجازت دیجئے کہنے کی کل ہمارے عروج کی وجہ مدارس اسلامیہ تھی. آج ہمارے زوال کی وجہ میں کہہ نہیں سکتا کون ہے. لیکن آپ دانشور لوگ ہیں، ذرا غور کر لیجئے کہ میں کہاں پہنچنا چاہ رہا ہوں. اگر ملک میں چلنے والے مدارس منظم ہو جائیں اور اپنی ذمہ داریوں کو سنبھال لیں تو اللہ کی عزت و جلال کی قسم گھر گھر میں شیخ الہند جنم لینے شروع ہو جائیں گے. زمین کے فرعون نے دھرتی کا خدا ہونے کا اعلان کر دیا ہے. زمین کے فرعون نے زمین کا خدا ہونے کا اعلان کر دیا ہے. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، عزم موسیٰ کے ساتھ تم کب کھڑے ہوگے؟ یہ جرأت، یہ بہادری، یہ ہمت حق گوئی، یہ صوت الحق، یہ مجنون انداز آج اگر ہمیں ملے ہیں تو مدارس کی چٹائیوں سے ملے ہیں، اپنے بزرگوں کی جوتیوں کو سیدھی کرنے کی برکت سے ملی ہے. خدا را اس چشمے کو خشک ہونے نہ دیجیے. اگر یہ امید کا ایک چشمہ اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرنے میں کوتاہ بن گیا تو ملک کا مستقبل تباہ ہو جائے گا. پھر یہ ملک کہاں جائے گا یہ کہنا بہت مشکل ہے، لیکن میں آپ کو آواز دیتا ہوں کہ گھوڑا ہندوستانی ہو یا عربی، اس گھوڑے کو لگام ضرور دیا جانا چاہیے. بولو دیا جانا چاہیے کہ نہیں دیا جانا چاہیے؟ عربی گھوڑا ہے تو کیا بوسہ لے کر چھوڑ دیں گے؟ صاحب عرب کا گھوڑا ہے، لات بھی مارے گا تو بیماری ٹھیک ہو جائے گی. ایسا تھوڑی نا. اتنے بھکت مت بنو، اتنے بھکت مت بنو. عقیدت و محبت و احترام میں بھی پاسداری کے ساتھ حد کا تعین لازم ہے، اور وہ یہ ہے گھوڑا کسی بھی نسل کا ہو لگام اس کو ڈالنا ہی پڑے گا. اس ملک میں پچھلے 73 سالوں سے جو مسلمانوں کی کیفیت میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ میری قوم کا بڑا اور چھوٹا کیلے کے چھلکے کے اوپر کھڑا ہے. سمجھ گئے آپ؟ کیلے کے چھلکے کے اوپر کھڑا ہے، ذرا ہیلا تو 3 کلومیٹر پیچھے چلا جائے گا. اتنی زور سے پچھلیں گے. اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ہمیں تحفے میں عطا فرمایا ہے. اگر تحفے میں یہ ملک نہ ہوتا تو بھارت کے دشمنوں کی سازش میں جو نیا ملک بنا
وہاں سارے لوگ نہیں چلے جاتے. لیکن نہیں, آپ کے اور ہمارے ذمے اللہ نے بہت بڑا کام رکھا ہے, ہم اپنی ڈیوٹی کو فراموش کر گئے ہیں. اور یاد رکھیے گا, آن ڈیوٹی آفیسر اگر کرپشن کے جرم میں پکڑا جائے تو وہ سسپینڈ بھی ہو جاتا ہے اور وردی بھی اس کی اتار لی جاتی ہے. مسلمان آن ڈیوٹی امت ہے, آن ڈیوٹی. اور اس امت کی کوئی ہالیڈے نہیں ہے. اس امت کے لیے عید بقرعید جمعہ کوئی چھٹی کا دن نہیں ہے. چھٹیاں دوسرے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں, اس امت کے لیے کوئی چھٹی کا دن نہیں ہے. یہ امت 24/7/365 آن ڈیوٹی ہے. مسلمان کا بچہ, بوڑھا, جوان, عورت, مرد, یہ ہر وقت آن ڈیوٹی ہے. اگر مسلمانوں کنتم خیر امت اخرجت للناس کی حیثیت سے تمہیں جو آن ڈیوٹی اللہ نے امت بنایا ہے, اللہ نے جو ڈیوٹی تمہیں دی ہے, اگر اس میں غفلت برتو گے تو لباس عزت تمہاری اتار لی جائے گی. اور لباس عزت اگر ایک بار اتار لی گئی اللہ کی طرف سے تو معاف کیجیے گا, پھر رات میں سسکنے والی دعاؤں کی آہیں بھی آسمان پر نہیں پہنچتی ہے. پھر سارے کے سارے خطرے میں آ جاتے ہیں. اس وقت جو پسے پردہ سب سے بڑی سازش چل رہی ہے, پسے پردہ, یہ CA, NPR, NRC جو ہیں, یہ تو ہتھوڑا ہے آپ کو ٹیسٹ کرنے کا کہ آپ جگے یا سو گئے. اور یہ ایسا تھرمامیٹر ہے کہ اس میں بہت سارے بڑے بہہ جائیں گے. کھول کر کہہ رہا ہوں میں, آپ دیکھتے رہیے, ابھی ایک آدھ ہفتہ اور دیکھ لیجئے آپ, بہت سارے لوگ بہہ جائیں گے اس میں, چند مٹھی بھر ایمان والے بچیں گے. نشانہ یہ ہے کہ اس امت کو زندہ کس نے رکھا ہے, اس کو پکڑو. بات سمجھیے, اس امت کو زندہ کس نے رکھا ہے, اس کے رگوں میں بہتے ہوئے خون میں ایمان کی حرارت کو دوڑا کس نے رکھا ہے, اس کو پکڑو. اور یہ پلاننگ آج کی نہیں ہے. 1880 میں برطانیہ کے وزیر اعظم مسٹر گولڈ اسمتھ نے یہ پلاننگ پیش کیا تھا مصر کے نظام تعلیم, اسلامی عقیدے کو تباہ کرنے کے لیے. آج سے 100-150 سال پہلے ایک یہودی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے. اس بیٹی کو امریکہ کے یونیورسٹی میں بھیجا جاتا ہے پڑھنے کے لیے. مکمل اس کی تربیت کی جاتی ہے. اور جب وہ لڑکی یہودن مکمل تربیت یافتہ بن جاتی ہے تو اس کو کام کرنے کے لیے مصر کے شہر قاہرہ بھیجا جاتا ہے, جہاں وہ بڑی محبت سے اپنی گوڑی چمڑی کا استعمال کرتے ہوئے ایک سچا مسلمان سے نکاح کرتی ہے. اس سے ایک اور لڑکی پیدا ہوتی ہے. اس ماں باپ سے ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے. اس بیٹے کو نانی والے, نانیال والے اپنے پاس مصر سے لے کر چلے جاتے ہیں, اور یہودی ماحول میں اس کی پرورش ہوتی ہے, اور امریکن یونیورسٹی میں اس کی تعلیم ہوتی ہے, اور پڑھا لکھا کر اسے فوجی کرنل بننے کے قابل بنا کر دوبارہ مصر میں بھیجا جاتا ہے. اسے ہی آج سیسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. آپ کو تباہ کرنے کی پلاننگ یہ 200 سال 300 سال پہلے سے چل رہی ہے. لیکن ہم 3 بیماریوں میں مبتلا ہیں, اور ہماری ان 3 بیماریوں نے ہمیں کبھی ابھرنے نہیں دیا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک حوصلے کی بات بتاتا ہوں. اب السیسی نے جو مصر کا حال کیا وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے, ہمارے اور آپ کے سامنے ہے.
مسجدوں میں اذان تو ہو رہی ہے، نماز تو ہو رہی ہے، مگر حرارت اسلامی ان کے رگوں میں آج باقی نہیں ہے. اور پورے خطے کی جو صورتحال ہے، بس اسی کو کاپی پیسٹ یعنی سی پی بھارت میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اگلا نشانہ یہ ہے، مسجد نہیں، اب نشانہ مسجد نہیں ہے. مسجد کا نشانہ کر کے دیکھ لیا، کچھ نہیں ہوا. اب اگلا نشانہ یہ ہے کہ اسلام کو جلا بخشنے والا وہ عظیم کارخانہ مدارس اسلامیہ کو بے اثر کر دیا جائے. علماء اور دانشوروں میں اختلافات شروع ہو چکے ہیں اس وقت ہمارے ملک میں، بڑی دوریاں شروع ہو چکی ہیں، اور لوگ علماء کو اور مدارس کو گالی دے دے کر گورنر بن رہے ہیں. جی، یہ جو گورنری کے عہدے ملے ہیں یہ ان کے ماں باپ کے اچھے کرموں کی وجہ سے نہیں ملے ہیں، یہ ان کی گندی زبانوں کی وجہ سے مل رہی ہے. اور ایسے لوگوں کو بھی اور آگے لایا جائے گا. اس لائن میں جبہ و دستار بھی کھڑا ہو جائے تو تعجب نہ کیجیے گا. دعا کیجئے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور اس طرح سے شے رگ کو کاٹنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ استفادے کا جو چشمہ ہے وہ بند کر دیا جائے. اس لیے مدارس کو بڑی ذمہ داریوں کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اور علماء کو زبردست طریقے سے کھڑا ہونا پڑے گا، زبردست طریقے سے، اور تاریخ کو دہرانا پڑے گا. آپ کو پتہ ہے کہ جب تاتاریوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تو ایسا زبردست حملہ کیا، ایسا زبردست کہ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عظیمیت میں لکھا ہے کہ تاتاری کی فوج نے 3 دنوں میں 18 لاکھ مسلمانوں کا قتل کیا تھا. 3 دنوں میں. تو یومیہ کتنے ہوئے؟ 6 لاکھ. یومیہ 6 لاکھ. روزانہ 6 لاکھ مسلمانوں کا قتل ہوتا تھا، اور 3 دنوں میں 18 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا. مسلمان اتنے بزدل ہو گئے تھے کہ تاتاری کی ایک عورت کنویں میں پانی بھرتی ہوتی ہے اور ایک مسلمان گزر رہا ہے جو بچ گیا، تو یہ عورت کہتی تھی تو مسلمان ہے؟ وہ کہتا تھا ہاں. کہتی تھی رک یہیں پہ، میں ہتھیار لاتی ہوں تجھے ذبح کرنی ہے. اس کے پاؤں کے پنڈلیوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بھاگ سکے. یہ بزدلی اللہ کی طرف سے ڈال دی گئی تھی ان کے دلوں میں. وہ عورت خنجر لے کر آتی تھی اور اس مسلمان کو پٹخ کے ذبح کرتی تھی، اور وہیں پہ وہ مرتا تھا تو آپ تڑپ کر. ایک وقت آیا کہ جب پورا سناٹا ہی سناٹا تھا، لاشیں ہی لاشیں تھی، مسلمانوں کا نام و نشان بکھر گیا تھا، ان کے بڑے سے بڑے لوگوں کے سر قلم کر دیے گئے تھے، اللہ کا نام لینا بھی مشکل تھا. اس حال میں ہلاکو خان کی شہزادی گھوڑے پہ سوار ہو کر متکبرانہ انداز میں اپنے فوجیوں کے ساتھ جا رہی تھی کہ اس کی نگاہ پڑتی ہے کہ کسی ٹوٹے ہوئے مکان کے چھپڑ کے اوٹ میں ایک کمزور سا کوئی اللہ والا سفید باریش چند نوجوانوں کو کچھ سمجھا رہا تھا. یہ لڑکی کہتی ہے اپنے فوج سے وہ کون ہے، وہ بڈھا کون ہے؟ تو سپاہیوں نے کہا بیٹا شہزادی صاحبہ وہ مسلمان معلوم ہوتا ہے. سن کر غصہ آیا، کہا پکڑ کے لاؤ. اس کی اتنی جرت کہ وہ کھڑا ہے یہاں پہ، پکڑ کے لایا گیا. شہزادی گھوڑے پہ بیٹھی ہے، حضرت نیچے کھڑے ہیں. شہزادی کی جوتی حضرت کے داڑھی مبارک سے ٹکرا رہی ہے. وہ لڑکی کہتی ہے تم مسلمان ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں. پھر وہ لڑکی کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ تمہارا یقین اللہ پر ہے. بزرگ نے فرمایا ہاں تم نے صحیح سنا ہے، ہمارا یقین اللہ پہ ہے. کہا پھر سنا ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ جس کے ساتھ ہو وہ کامیاب اور اللہ جس کے ساتھ نہ ہو وہ ناکام. حضرت فرماتے ہیں بیٹا تم نے صحیح سنا ہے، اللہ جس کے ساتھ ہو وہ کامیاب ہے اور جس کے ساتھ نہ ہو وہ ناکام ہے. وہ لڑکی جوش میں آ کے کہتی ہے پھر مان کیوں نہیں لیتے،
پھر مان کیوں نہیں لیتے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے, تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ اتنا کہنا تھا, حضرت کے زبان سے چیخ نکل گئی اور فرمانے لگے نہیں نہیں, یہ بات نہیں مانتا میں. اتنا ہونے کے بعد بھی فرماتے نہیں, میں یہ بات نہیں مانتا. بیٹا, خدا تو آج بھی ہمارے ہی ساتھ ہے. خدا تو آج بھی کس کے ساتھ ہے؟ خدا تو آج بھی ہمارے ہی ساتھ ہے. لڑکی کو جلال آیا, کہنے لگے کس بنیاد پر تم کہہ رہے ہو خدا تمہارے ساتھ ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ بیٹا, اس زمانے میں بڑے آدمی کی پہچان یہ ہوتی تھی, زمین جائیداد نہیں, جانور مویشی. جس کے پاس جتنی بکریاں, جس کے پاس جتنے گھوڑے, جس کے پاس جتنے اونٹ, وہ اتنا بڑا آدمی. اور یہ لوگ تو بنجارے تھے, تاتاری لوگ, ایک جگہ رکتے کہاں تھے, خانہ بدوش قوم تھی یہ. ان کے پاس جانور ہی جانور, بکریاں ہی بکرے. تو اس زمانے میں جانوروں کو کنٹرول کرنے کے لیے شکاری کتے رکھے جاتے تھے. اس زمانے میں خطرناک کتے رکھے جاتے تھے جو جانوروں کو کنٹرول کرے, جانور بھاگ نہ جائے, جانور کو کوئی اچک نہ لے. تو چرواہا تو دوڑ نہیں سکتا چاروں طرف 10,000 جانور کو کنٹرول کرنے کے لیے, تو 10 شکاری کتوں کو چھوڑا جاتا تھا. وہ بھونک کے, ڈانٹ کے, ڈپٹ کے جانوروں کو اپنی سرحدوں میں واپس لے آیا کرتے تھے. حضرت نے ارشاد فرمایا, جب یہ لڑکی پوچھنے لگی کہ خدا تمہارے ساتھ کیسے ہے, ہمیں سمجھاؤ, تو حضرت نے فرمایا بیٹا تمہارے پاس مویشی ہیں؟ تو لڑکی مسکرائی, ہنسنے لگی کہ کیسے دیوانے پن کا سوال کرتے ہو, ہمارے پاس مویشی نہ ہو, ایسا ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس تو لاکھوں لاکھ مویشی ہیں. حضرت نے فرمایا مجھے بھی پتہ ہے. یہ بتاؤ, تمہارے چرواہے جب مویشی کو لے کر جنگل جاتے ہیں تو ساتھ میں شکاری کتے کو بھیجتی ہو کہ نہیں؟ تو عام بات تھی. کہنے لگے بالکل بھیجتی ہو, ہمارے پاس تو بہترین تربیت یافتہ شکاری کتے ہیں, ایک بار بھونکے تو 10,000 بکریاں نیچے پیچھے کی طرف آ جائے. کہا کہ ان کتوں کو کیوں بھیجتی ہو؟ کہا اس لیے بھیجتی ہوں تاکہ ہماری بکریاں سرحد عبور کر کر وحشی جانوروں کے پالے نہ پڑ جائیں, ہمارے جانور کہیں ادھر ادھر نہ چلے جائیں, مالک کی طرف رہیں, چرواہے کی باتیں سنتی رہے اور ہمارے جانور ہمارے پاس رہے, ہمارے ہاتھوں سے بچھڑ نہ جائے. حضرت نے فرمایا بس بیٹا بس, جواب مل گیا, آج بھی خدا ہمارے ساتھ ہے. بس فرق اتنا ہے کہ ہم نے اپنی حیثیت بھلا دی ہے, اپنی ذمہ داریاں بھلا دی ہے, اپنے کرتووں کو بھلا دیا ہے. جہاں تہاں منہ مارنے لگے ہیں, موبائل پہ جانے لگے ہیں, دوسروں کی نقالی کرنے لگے ہیں. آج ہمارے سر کے بال یہودیوں کے بال کی طرح ہو گئے, ہمارے نوجوان پھٹی ہوئی جنس پہننے لگی ہے اور ہم اسلامی سرحد سے باہر چلے گئے ہیں. اس لیے خدا نے ہمیں قابو میں کرنے کے لیے کچھ شکاری کتوں کو چھوڑ رکھا ہے. اور ان شکاری, وہ شکاری کتے کوئی بھی ہو سکتے ہیں. میری مراد امریکہ, بچنا بھی ہے نا. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی چھوڑ سکتا ہے. اور امریکن چونکہ کتوں کو برا نہیں مانتے, ان کا پریزیڈنٹ بھی پہلا چمہ کتے کو لیتا ہے, بعد میں بیوی کو. اور وہاں کی عورتیں اپنے بچے کو نوکر کو دے دیتی ہیں, ان کے بچے نوکر پالتا ہے, ان کی مائیں کتے کے پلوں کو پالتی ہیں. یورپ میں فیشن ڈیزائن کی دکانیں کھلی ہے جہاں لکھا ہے کہ کتے ڈاگیز کے لیے کپڑے ملتے ہیں. سمندر کے کنارے انسان ننگا ہو رہا ہے, کتا سوٹ بوٹ پہن کے ٹہل رہا ہے. مرسڈیز گاڑی کے پہلی سیٹ میں کتا بیٹھا ہوا ہے اور ٹریفک میں گاڑی رکی تو مالک نے شیشہ اتارا, کتے نے 3 ہاتھ کی زبان باہر نکال کے پبلک کو دکھایا, دیکھ میری اوقات, میری حیثیت دیکھ. اللہ تعالی نے ان پر شکاری کتوں کو چھوڑا تھا. عزیزان ملت, یہ مت کہو کہ اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے. ارے اگر اللہ نے چھوڑ دیا ہوتا
تو ایک خدا کا سجدہ بھی نصیب نہ ہوتا. جی اتنا ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اذان دے کر بلوا رہے ہیں ہم کو, آجا آجا میرے بندے آجا آجا. کہا اللہ ٹھکائی بہت ہوئی, کہا وہ میں نہیں کروایا تھا, آجا آجا. مسجدوں کی اذان 5 بار مؤذن پکار رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے تمہارے لیے ابھی بھی دروازہ بند نہیں کیا ہے, اپنا گھر کا دروازہ کھلا رکھا ہے, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. جس دن تم لوٹ جاؤ گے اس دن گلا شکوہ سب ختم ہو جائے گا. تم جا کر کہو گے اللہ میں آ گیا, اللہ فرمائیں گے تیرے انتظار میں تو تھا, اچھا ہوا آ گیا, اچھا ہوا آ گیا. کہا اللہ میں بہت گندا ہوں, کہا فکر مت کر, فکر مت کر, تو اپنے رب کے پاس آیا ہے. تو بہت گندا ہے, میری رحمت کا چشمہ بہت بڑا ہے, تو اپنے گناہوں کو لے کر آ, میں اپنی غفاری کو لے کر آتا ہوں. میری عزت و جلال کی قسم تیرے گناہ میری رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. مسلمانوں مایوس کیوں ہوتے ہو؟ مایوسی تو کفر ہے بھائی, ہے. دیواروں پہ حکیم صاحب لوگ جو اشتہار لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں؟ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ اس جملے کا صحیح استعمال وہی لوگ کرتے ہیں. میں نے جو آیت پڑھی ہے یہ آیت ہمارے تبلیغی جماعت بھائی والوں کا پیٹنٹ ہے, اور یہ جو مایوسی کفر ہے یہ حکیم صاحب لوگوں کا پیٹنٹ ہے. انہوں نے دیواروں پہ لکھ کے رکھا ہے مایوسی کفر ہے. ہم سے ملیے, آپ بتائیے. اور مشکل یہ ہے کہ اس پہ لکھتے بچپن کی غلطی. بتائیے کوئی بچپن میں غلطی کرتا ہے؟ جملے بھی کہاں سے لاتے ہیں سب؟ عزیزان ملت, اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے کھول رکھے ہیں. اور میں آپ سے کہوں اس وقت بھارت میں مسلمانوں کے لیے اللہ نے گولڈن اپرچونٹی دیا ہے. جی گولڈن اپرچونٹی. کوئی مودی صاحب کو برا نہ کہے, ہاں بالکل برا نہ کہے, مجھے بہت خراب لگتا ہے, مجھے بہت خراب لگتا ہے. کیوں پتہ ہے آپ کو؟ ہم نے کل بھی کہا تھا, مودی صاحب نے کہا بھارت کی ساری مسلم مہیلائیں میری بہن ہیں. کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ تو اس میں میری ماں بھی ان کی بہن ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو میری ماں کے بھائی ہیں تو میرے کون ہوئے؟ بولو ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کوئی میرے ماموں کے خلاف بولے گا ہم سن لیں گے؟ اتنا آسان ہے. اور ان کے پاس تو ایسے سے نسخے ہیں کہ حکیم اجمل رحمت اللہ علیہ قبر میں تڑپ رہے ہوں گے. کسی نے پوچھا چہرے پہ چمک کیسے آئی؟ کہا میں پسینے سے مالش کرتا ہوں. یقین مانیے بلا وجہ فیئر اینڈ لولی کریم بک رہی ہے. اینٹ بھٹا پہ جو کام کرتے ہیں مزدور لوگ, کیا ان کو پسینہ نہیں بہتا؟ اپنے اپنے پسینہ کو رگڑ کر 1 مہینے میں رزلٹ بھیجیے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ اب کسی دن بابا رام دیو پتنجلی کا نیا پروڈکٹ نہ لے آئے, مودی پسینہ کریم. اسے بتائیے نیا نیا پڑیا دے رہے ہیں اس وقت ملک کو. ہمارا یہ ملک اتنا عظیم الشان ملک ہے, اللہ اکبر. دنیا کے پاس اس وقت پوری دنیا کے پاس اتنا شاندار دیش کسی کے پاس نہیں ہے جو دیش اللہ نے ہم لوگوں کو بھارت عطا فرمایا ہے. کیوں بھائی؟ دیا کہ نہیں دیا اللہ نے؟ ہر قسم کی فصل یہاں پہ, ہر قسم کا موسم یہاں پہ, ہر قسم کے لوگ یہاں پہ. 1600 زبانیں بولی جاتی ہیں, ہر 100 کلومیٹر پر تہذیبیں بدلتی ہیں, ہر 100 کلومیٹر پر کھانے کا انداز بدلتا ہے, ہر 100 کلومیٹر پر پہننے کا کپڑے کے انداز اور فیشن بدل جاتے ہیں. اللہ اکبر. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے بھارت کی رکشا فرمائے اور بھارت میں امن اور شانتی عطا فرمائے. جو بھارتی ہے وہ آمین کہے, جو پاکستانی ہے وہ چپ رہے. اللہ ہمارے بھارت میں امن اور شانتی عطا فرمائے. ماشاءاللہ. دیکھیے سب کو ڈر ہو گیا NRC آ جائے گا بول کے زور سے آمین بولے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے کہ دیکھو NRC کا ڈنڈا پڑتا ہے تو باپ دادا کے کاغذات ٹھیک کرتے ہو,
آخرت کی یاد کیوں نہیں کر لیتے؟ تھوڑے اعمال کو بھی تو درست کر لو جی۔ تو یہ تو ہم مودی صاحب کے شکر گزار ہیں کہ ہمارے حضرت مودی صاحب دامت برکاتہم اور آدرنیہ شری امیت شاہ صاحب برکاتہم، ان دونوں بزرگوں نے مل کر وہ تعویذ ہمیں دی ہے کہ برسوں سے ہم بچھڑ گئے تھے، انہوں نے ہمیں ملا دیا ہے، انہوں نے ہمیں ملایا، تو مودی صاحب کو ان کی بیوی سے ملا دے۔ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ بولو دعا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا کام کیا ہے، ہم بھی ان کے ساتھ اچھا کام کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ ان کو بھی گھر بسا دے۔ ہم یہ بہوجن لوگ دلت بھائیوں سے، مول نواسیوں سے بچھڑ گئے تھے، انہوں نے ہمیں ملا دیا۔ اس لیے بھائی سرکار کو برا مت کہو، حکومت کو برا مت کہو، انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کے جڑ سے انشاءاللہ امید کی ایک نئی کرن اور محبت کی ایک نئی خوشبو نکلنے والی ہے۔ ابھی ہمارا ملک جاگ چکا الحمدللہ، اور زبردست طریقے سے جاگا ہے۔ اب ایسا جاگا ہے کہ سونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اب نئی ٹیبلٹ لائی جا رہی ہے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب کے عزیز دوست ہیں، ان کا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ، امریکہ میں۔ اس بیچارے کو بھی نہیں معلوم کہ وہ کیا بولنے والا ہے۔ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی حرکتیں جب دیکھتا ہوں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ یہ کیا بنا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے بہت سارے سائنسداں کچھ بنانا چاہ رہے تھے، کچھ نہیں بنا تو یہ بن گیا۔ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے کہ وچتر پرانی ہے۔ ان کی گورنمنٹ کے ہیومن رائٹس کمیشن فار امریکہ، ان کی گورنمنٹ کے جو ہیومن رائٹس ہیں، اس ہیومن رائٹس نے بھارت کے سی اے قانون کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ بھی اچھی انگریزی بولتے اور ان کی انگریزی وہ اچھی سمجھتے بھی ہیں، اور پتہ نہیں کیا بولے۔ اس لیے عزیزان ملت ایک بات تو ٹھان لو کہ اس دیش کے تنکے کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ۔ دوسری بات کہ ہم بحیثیت مسلمان کسی آرگنائزیشن، کسی پولیٹیکل پارٹی اور گورنمنٹ کے کسی آدمی سے نفرت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ہاں وچاروں میں متبھید ہوگا، اختلاف کریں گے، کوئی بات غلط ہے تو غلط کہیں گے، مگر نفرت پوری آواز سے کہیے کہ نفرت نہیں کریں گے۔ جو ہم سے بھی نفرت کرے گا ہم اس سے بھی محبت کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم لوگوں کی جو حیثیت ہے اس دنیا میں، وہ حیثیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک جاری و ساری ہے نا۔ تو علماء کی حیثیت نبیوں کے وارث کی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ماں عائشہ کو نہیں ملی، حضرت فاطمہ کو نہیں ملی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے خاندان کو نہیں ملی۔ آپ نے فرمایا نبی کا وارث، نبی کی دولت کیا ہے بھائی؟ نبی کا دین، نبی کی شریعت، نبی کی میراث کیا ہے؟ نبی کی شریعت۔ فرمایا اس کا وارث کون ہے؟ کا علماء حق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، علماء حق۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھیں۔ اگر میں کچھ بول بھی جاتا ہوں تو درد دل سے بولتا ہوں، ورنہ اللہ جانتا ہے ان کی جوتیوں کو بھی محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں، اللہ جانتا ہے۔ میں اگر تنقید بھی کرتا ہوں تو دل میں توہین کا مقصد نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ سوچ کر بولتا ہوں کہ آج اگر میں نہیں بولوں گا تو کون بولے گا، اور تاریخ میں کیا لکھا جائے گا۔ اگر حضرت فاروق اعظم کی مجلس میں حضرت بلال نے آپ کو روکا تھا اور یہ کہتے ہوئے روکا تھا کہ اے عمر اگر آج میں تجھے نہ روکوں تو آنے والا مورخ لکھے گا کہ مسلمان اپنے امیر کے سامنے غلطیوں پر بولا نہیں کرتا تھا۔
میں اسی فرض کفایہ کو پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. مجھے آپ اپنی شفقتوں سے محروم نہ کیجیے، ورنہ اس طرح دیوانہ کوئی پھر دوبارہ ملے گا نہیں آپ کو. دیوانگی اللہ تعالی نے علماء کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بنایا، اور یہ امت کا ہر فرد بہت بڑا ذمہ دار ہے، اور اللہ نے ہر فرد کے ذمے دین کے کام کو رکھا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن دو تین چیزیں سمجھ لیجئے اچھی طرح. دین کے کام کو ہوچ پوچ مت کیجئے. 150-200 انڈا ایک جگہ رکھیے گا، سب پھوٹ جائے گا، سب پھوٹ جائیں گے. دین کے کام کی ڈیفینیشن کو سمجھیے. جو آدمی امامت کر رہا ہے وہ دین کا کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ کر رہا ہے. جو بزرگ، جو عالم دین مدرسے میں حدیث پڑھا رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ دین کا کام کر رہے ہیں. جو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں وہ دین کا کام کر رہے ہیں. وہ شیخ جو بہت سارے خلفاء کے تزکیہ اور اصلاح کا کام کر رہے ہیں وہ بھی بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمارے اکابرین و اسلاف کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. تو یہ جو بزرگوں کی نگاہیں ہیں ان کی بھی قدر سیکھیے. اس کے علاوہ ہمارے یہاں جو تبلیغی جماعت کا کام ہے وہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے الحمدللہ. ہمارے بھٹکے ہوئے مسلمان جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، بھٹکے ہوئے مسلمان جو تاش کھیلتے ہیں، بھٹکے ہوئے مسلمان جو جوئے کے اڈے میں ہیں، اللہ نہ کرے وہ کسی شعبے میں ہے، ان کو وہاں سے پکڑ کر جو لا رہے ہیں، یہ بھی دین کا بہت بڑا کام ہے. لیکن یاد رکھو ہر آدمی اپنے شعبے میں کام کر رہا ہے، کسی دوسرے شعبے کو اپنے سے کمتر نہ سمجھے. اگر کمتر سمجھ لے گا تو اس کے اپنے دین کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اسی طرح ایک بہت بڑا شعبہ ہے جس پر ہم لوگوں نے توجہ نہیں دی، اور آج مجھے لگتا ہے کہ اسی کی سزا اس ملک میں ہم لوگ بھگت رہے ہیں. اور میری ایسی سوچ ہے کہ اس کی وجہ کر شاید آسمان سے کچھ سخت فیصلے ہونے لگے ہیں. اور وہ شعبہ یہ ہے، وہ غلطی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے 70% غیر مسلم بھائی بہن، 70%، میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ورنہ 75 میں کہوں، 80% کہوں، ہمارے ملک کے 80% غیر مسلم بھائی بہن جن کے ساتھ ہم تجارت کرتے کہ نہیں کرتے؟ بولو. تجارت کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، دکان ان کے ساتھ رہتی ہے، مکان ان سے خریدتے ہیں، کاروبار میں شامل ہے، بسوں میں شامل ہے، ٹرین میں شامل ہے، ہوائی جہاز میں شامل ہے. بولو شامل ہے کہ نہیں؟ زندگی کا ہمارا کوئی کام ان کے بغیر ہے نہیں ہے. ہمارا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ ہم ان کے درمیان موجود ہیں، اس کے باوجود ہمارا بھائی ایک خدا کو چھوڑ کر 3 کروڑ خدا تک پہنچ گیا. 3 کروڑ خدا کو ماننے والوں کے سامنے مسلمان ایک خدا کا پریچے تعارف نہیں کرا سکا. تو آج اس کی وجہ یہ ہے، آج یہی وجہ ہے کہ اللہ کی گرفت شروع ہو گئی ہے اور 3 کروڑ خدا کے ماننے والے ایک ہو گئے. ایک خدا کا ماننے والا مسلکوں میں بٹ گیا. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے روب نازل ہوتی ہے تو غلام میں وہ روب ہوتا ہے کہ بادشاہ کانپ جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے جب روب اٹھا لیا جاتا ہے تو گھر کا کتا چیخے تو مالک کو دست شروع ہو جاتی ہے. یہ ایک بہت بڑا جرم، بہت بڑی غفلت ہوئی ہے. اب آئیے اس غفلت کی ابتدا کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، اور اس کا صد باب کیا ہے. دیکھیے
ہمارے اکابر علماء اس پہلو کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. 1000 سال میں اللہ تعالی کی طرف سے پورے سسٹم کو بدل دیا جاتا ہے. بات سمجھ گئے؟ 1000 سال میں ایوری 1000 ایئر، 1000 سال میں کمزور، سست، مست، غافل اور دین سے دور امت کو چینج کر دیا جاتا ہے، بدل دیا جاتا ہے. 1000 سال میں اللہ کے فیصلے آ جاتے ہیں. یہ کون سا سن چل رہا ہے بھائی؟ 1441 ہجری. 1441 ہجری تو 1000 سال تو کراس کر گیا نا؟ کراس کر گیا کہ نہیں کر گیا؟ 1000 سال کراس کر کے کتنا ہوا؟ 441 سال زیادہ ہو گئے. تو 441 سال زیادہ ہو گئے اور 1000 سال گزر گیا. امت کی غفلت بدستور جاری ہے. ان حالات میں ابھی تک جو ہم لوگ بچے ہوئے ہیں وہ ابو داؤد شریف کی اس حدیث کو یاد کیجئے جس میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ اللہ میری امت کو آدھے دن کی مہلت دوسری امت کے مقابلے میں زیادہ دے گا. آدھے دن کی مہلت. ایک دن اللہ کے نزدیک اس وقت ہمارے 1000 سال اللہ کے ہاں ایک دن ہے. قیامت کے دن یہ کیلنڈر چینج ہو جائے گا، 50,000 سالوں کا ایک دن ہوگا. لیکن اس وقت ہمارا 1000 سال اللہ کا ایک دن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا دن کی مہلت اللہ سے مانگ لی ہے. تو آدھے دن کا مطلب کتنے سال بھائی؟ 500 سال. ابھی 1441 چل رہے. 500 سال میں بچے کتنے جی؟ 59 سال ہے نا؟ بچے کتنے بھائی؟ 59 سال. لیکن ہجرت کی تاریخ سے ہجری شروع ہے، نبوت کو تو پچھلے 13 سال پہلے سے جوڑنا پڑے گا. تو اگر 13 سال اور ایڈ کر لیجئے تو 1454 سال ہو گئے. 1454 سال ہو گئے. بچے کتنے؟ 46 سال. 46 سال میں بھی نبی تو پیدائشی نبی ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 40 سال کو جو آپ کی پیدائش سے لے کر نبوت تک کا ہے اس کو بھی ایڈ کر لیجئے تو بچے ہندوستانی مسلمانوں کے پاس صرف 6 سال. مسلمانوں ہمارے اور تمہارے پاس صرف 6 سال بچے ہیں. کتنے بچے ہیں؟ ذرا پورا مجمع بتائیے کتنے سال بچے ہیں ہمارے پاس؟ آر ایس ایس نے پہلے اعلان کیا تھا کہ ہم 2021 تک بھارت کو ہندو راشٹر بنائیں گے. اللہ کی مرضی ان کی آفس نے اعلان کیا کہ نہیں، اب 2026 تک بنائیں گے. تال میل ذرا غور کیجئے، یہ بھی ایک پہلو ہے. یہ بھی ایک پہلو ہے. اللہ نے موقع دیا ہے 2026. مسلمانوں کو جو اللہ نے موقع دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت طفیل میں، اس میں 6 سال باقی ہے. مطلب صاف ہے کہ مسلمانوں بھارت کے اندر 720 ضلع ہیں. ایک ایک مسلمان اگر 10 غیر مسلم بھائیوں تک اسلام کے توحید اور رسالت کا پیغام پہنچا دیں تو انشاءاللہ حجت تمام ہو جائے گی اور یہ ظالم قوم مظلوم بن جائے گی. آپ دائی بن جائیں گے. کنتم خیر امت اخرجت للناس سے مراد یہ ہے کہ تم دوسروں کے لیے بھی اللہ کی رحمت ہو. ایک ایک مسلمان مراٹھی زبان میں ترجمے کا قرآن تقسیم کرنا شروع کرو. اپنی دکانوں میں رکھو. اپنے کسٹمر کے ساتھ صلہ رحمی کرو. لوگوں کے ساتھ بے دھڑک دین کی باتیں کرو. ان کو بتاؤ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو. آپ بتاؤ ان کے چرتر کو. آپ بتاؤ ان کے کردار کو. مگر مسلمانوں ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں خود اسلام کی تعلیمات سے ہماری اتنی غفلت ہو چکی ہے. ہم تو اس علاقے کے لوگوں کی طرح ہو گئے ہیں کہ جہاں ایک بستی والے ہیں ساروں کے
پانی کی پیاس بجھانے کے لیے ایک ہی ٹھنڈے پانی کا چشمہ ہے، پوری بستی کے لوگ اسی تالاب سے پانی پیتے ہیں۔ اچانک جنگل کا درندہ شیر 10-15 آ جاتا ہے اور اس تالاب کو گھیر لیتا ہے، بستی والے پانی نہیں پی پاتے ہیں، کہتے او شیر تو اپنی پیاس بجھا کے ہٹ جا تاکہ ہم اپنی پیاس بجھا لیں، مگر شیر اٹھتا نہیں ہے، نہ پانی پیتا ہے، اب کو چھوڑتا ہے، پوری بستی پیاسی رہ جاتی ہے۔ عزیزان ملت، یہ بھارت کے لوگ اس وقت پیاسے ہیں، اسلام کے چشمے سے اپنی تشنگی کو بجھانا چاہتے ہیں۔ مسلمان اسلام کے کنویں اور دروازے پر شیر بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ مسلمانوں کو بہت تھوڑا سا موقع ملا ہے، اس تھوڑے سے موقع پہ اگر آپ دین کی دعوت پہنچائیں گے انشاءاللہ تو ہم اور آپ صرف پہنچانے کے مکلف ہے، قبول کروانے کے نہیں۔ یہ مت سوچے گا کتنے لوگ ایمان لائے، وہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے، لیکن یاد رکھیے جب آپ حجت تمام کر لیں گے انشاءاللہ تو پھر اللہ کی مدد ہمارے اور آپ کے لیے اتر آئے گی، اور جو لوگ پیغام ملنے کے بعد بھی انکار کریں گے معاملہ ان کا اللہ کے ہاں الگ ہو جائے گا۔ پھر آپ عذاب کے شکار نہیں ہوں گے انشاءاللہ، پھر آپ گرفت کے شکار نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اس وقت حالات کے ذریعے سے ہمیں جگایا جا رہا ہے، حالات کے ذریعے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں اٹھو اور اجتماعی طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرو۔ میں اورنگ آباد گیا تو پچھلی بار ایک کل جماعتی میٹنگ تھی اورنگ آباد میں، آپ کے قریب شہر ہے اورنگ آباد، وہاں لوگ مجھے لے گئے مسجد جمیل میں، ایک مسجد ہے مسجد جمیل، وہاں لوگوں نے مجھے بتایا کہ میں نے دیکھا، میں نے وہاں ویڈیو بنائی، انٹرویو دیا میں نے کہ اورنگ آباد مسجد جمیل میں جو دسترخوان لگتا ہے اس دسترخوان میں کیا ہندو بھائی، کیا مسلمان بھائی، کیا دلت، کیا جین، سکھ، پارسی، کیا عورت اور مرد، روزانہ 800 لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ الحمدللہ 800 لوگ، اور 800 لوگ جو کھانا کھا رہے، میں ان کے سامنے بیٹھا، میں ان کے ساتھ بیٹھا۔ مسلمانوں اپنے مسجد کے دروازوں کو کھول دیجئے برادران وطن کے لیے، دروازے کھول دیجئے، اور ہر نماز میں آپ کسی نہ کسی غیر مسلم بھائیوں کو مہمان بلائیے کہ صاحب ہمارے ظہر کی نماز ہونے والی، آپ ذرا دیکھ لیجئے، ہمارے عصر کی نماز ہونے والی، آپ ذرا دیکھ لیجئے۔ مسجد کے دروازے کے سامنے آپ پانی کی سبیل لگائیے، گرمی کا زمانہ شروع ہونے والا ہے، ٹھنڈے پانی کے سبیل لگائیے، کھانے کے دسترخوان لگائیے۔ عزیزان ملت، اور کھانا کھلا کر پانی پلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ سے پوچھا میرے اللہ میں اپنی نبوت کا اعلان، آپ کی وحدانیت کا تعارف کیسے شروع کراؤں، تو اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا تھا وہ طریقہ یہ تھا کہ میرے محبوب مکے والوں کو کھانے کی دعوت پر جمع کیجئے، ہے نا، کھانے کی دعوت پر جمع کیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو پہلے کھانا کھلایا، پھر حق کی بات بتائی، پھر دین کی بات بتائی۔ لوگوں اپنے مسجد کے دروازوں کو کھول دو، اور ایسا کھول دو کہ جب وہ آئیں تو پیٹ کی بھوک کو مٹانے کے ساتھ ساتھ ایمان کی دولت سے بھی سیراب ہو کر جائیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کلمہ پڑھو، وہ تو اللہ کے اختیار میں، اللہ جس کو ہدایت دیں گے، لیکن آپ ان کی زبان میں، مراٹھی زبان میں ترجمے والی، ظاہر سی بات ہے سب ترجمہ ہی ہوگا، وہ قرآن شریف آپ ان کو ہدیہ دیں، گھر گھر دیں۔ ورنہ حالت یہ بھی ہو رہی ہے کہ ایک اسکول میں نئی لائبریری کھولی گئی، اسکول میں نئی لائبریری کھولی گئی تو اسکول کے پرنسپل نے بچوں سے کہا میرے بچوں ہمارے ایک لائبریری کھلی ہے، تمہارے گھر میں جو کتاب نہیں پڑھی جاتی ہے وہ لانا، ہم اپنی لائبریری میں رکھیں گے تاکہ لوگ پڑھیں۔ دوسرے دن سارے بچے اپنے اپنے گھروں سے قرآن لے کر آ گئے۔ کہا یہ کیا؟ کہا حضور یہی وہ کتاب ہے جو ہمارے گھروں میں برسوں سے ہے، پڑھی نہیں جاتی ہے، یہی وہ کلام ہے جسے پڑھا نہیں جاتا۔ بزرگوں یہ امت تیار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا
کہ اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ تمہیں ہٹا کر دوسری امت کو ریپلیس کرے گا. یعنی آن ڈیوٹی آفیسر اگر اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی برتے گا تو اللہ اس امت کو سسپینڈ کر کر نئے امت کو اپوائنٹ کریں گے. اس لیے اپنی سسپینشن سے اگر بچنا ہے تو دانشور اور علماء دونوں مل جائیں انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب، مولانا صاحب، انجینئر صاحب، مفتی صاحب، پروفیسر صاحب، مؤذن صاحب، آپس میں بیٹھیے، تال میل کیجئے اور آپس میں بیٹھ کر یہ طے کیجئے کہ ہمیں اس ملک کے اندر کس طرح سے امن و سلامتی کے پیغام کو ایک ایک بھائی تک پہنچانا ہے، کہ ایک ایک بہن کو پہنچانا ہے. اس کے لیے آپ کو اپنے گھروں کی عورتوں کو تیار کرنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو اپنی بیٹیوں کو تیار کرنا پڑے گا. بہت ہو گیا عورتوں کو پیچھے رکھنا. اتنا پیچھے مت رکھو کہ بغاوت کر کر وہ میدانوں میں بیٹھنے لگے. آج وہی ہو رہا ہے. آپ کے ہاتھوں کی گرپ اب کمزور ہو رہی ہے. لوگوں نوشتے دیوار کو پڑھ لیجئے. اگر آج ہماری بہنیں گھروں سے نکل کر میدانوں میں بیٹھی ہوئی ہیں تو آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ آگے کی کہانی کیا ہونے والی ہے. بہتر ہے کہ آپ اپنی عورتوں کو آراستہ کریں، ان کو بتائیں، وہ دولت ان کو دے دی جائے جو دولت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو دیا تھا، ماں عائشہ کو دیا تھا. ہم نے اپنی عورتوں کو کیوں محروم رکھا ہے؟ آج وقت کی پکار، حالات کے تقاضے یہ ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو تیار کریں اللہ کے دین کی خدمت کرنے کے لیے. یہ جو ارتداد پھیل رہے ہیں، یہ ارتداد کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری بیٹیاں جب کالج اور انسٹیٹیوشن میں جا رہی ہیں تو دین جانتی نہیں ہے. دوسرے لوگ ان کو لاجواب کر دیتے ہیں، یہ مرعوب ہو جاتی ہے اور دوسروں کے ٹریپ میں آ جاتی ہے کیونکہ ہم نے اپنی بچیوں کو دین سکھایا نہیں. ہمارے پاس ایسے ادارے ہونے چاہیے جس ادارے کے ایک چھت کے نیچے ہماری بیٹیاں قرآن و حدیث، شریعت مطہرہ، دین و اسلام کے ساتھ ساتھ پاکیزگی و طہارت کے ساتھ ساتھ مکمل دنیا کے علوم کے فن کو سیکھیں اور وہ ڈاکٹر اور انجینئر بھی بنے اور بن کر حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ عالمہ کے ساتھ ساتھ وہ دین کا کام دنیا کے ہر شعبے میں کریں. اگر آج سے ہم یہ کام کریں گے انشاءاللہ تو اللہ نیت اور ارادے کی بنیاد پر بھی ہم پہ رحم فرمائے گا. اور جو 6 سال ہمارے پاس بچے ہیں اس میں اتمام حجت کرنے کے لیے 1 سال کافی ہے کہ 720 ضلع میں اگر مسلمان کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ اور ہر ایک تک پہنچ جائیں اور کہیں، صرف اتنا کہیں، یہ لیجئے پکڑیے، آپ کی امانت آپ کے حوالے ہے، یہ کتاب اللہ کی ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہے، لیجئے اس کتاب کو تو پڑھ لیجئے. آگے ان کی مرضی، وہ پڑھتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. ڈنمارک کے اس ایم پی کی بات کو میں یاد کرتا ہوں کہ ڈنمارک کے اندر ایک ممبر آف پارلیمنٹ جو بھی ہے، ان کا مشن تھا اسلام کے خلاف بولنا. ان کا مشن تھا کہ مسجد میں جب اذان ہوتی تھی تو وہ اذان کے وقت میں کھڑا ہو کر گالیاں بکتا تھا. اس نے اسلام کے خلاف اتنا بولا کہ پوری دنیا نے اس کو چندے دیے اور اس نے اعلان کیا کہ لوگوں، میں قرآن کے ایک ایک آیت سے نعوذ باللہ دہشت گردی ثابت کروں گا. انہوں نے یہ کہا کہ میں قرآن کے ایک ایک آیت سے نعوذ باللہ جرم اور گندگی ثابت کروں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کو منظور کچھ اور تھا. جو فساد کرواتا تھا، جو مسلمانوں کو مرواتا تھا، جو ڈنمارک کے مسلمانوں کے وجود کا بدترین دشمن تھا، جب وہ قرآن کی تفسیر سمجھنے بیٹھا اور گندگی کو نکالنے بیٹھا، وہ خود کہتا ہے کہ میں سورہ بقرہ کو ختم نہیں کر سکا کہ قرآن کا غلام بن گیا. اور آج وہ ڈنمارک کا ایم پی ہماری اور آپ کی محنت کے بغیر الحمدللہ مسلمان ہو چکا ہے. الحمدللہ ہمارے آپ کے بغیر وہ مسلمان ہو چکا الحمدللہ. اور آپ کو پتہ اس وقت وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ جس مسجد میں کھڑا ہو کر باہر میں نے بدتمیزی کی تھی اس مسجد میں جا کر میں اذان دوں گا. جی، اور اس وقت وہ قرآن امن کی سب سے بڑی کتاب کے عنوان پر کتاب لکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ اس وقت پوری دنیا کو پیغام دے رہے ہیں وہ. عزیزان ملت، اگر ہم تھوڑی سی محنت کر لیں انشاءاللہ، تھوڑی سی محنت کریں. آپ نے دیکھا نہیں نیوزی لینڈ کو آپ نے نہیں دیکھا؟ جمعے کے دن مسجد کے اندر 50 مسلمان شہید ہوئے. اس 50 کی شہادت ہونی تھی کہ اللہ نے دلوں میں انقلاب پیدا کر دیا، اور ایسا انقلاب پیدا کیا کہ اس کے بعد جو جمعہ آیا
نیوزی لینڈ کی عوام، نیوزی لینڈ کی خواتین، نیوزی لینڈ کے بچے اپنے اس لباس میں جو ان کے اوریاں لباس ہے وہ پہن کر سڑکوں پہ آ گئی اور کہنے لگی مسلمانوں سڑک پہ نماز پڑھو، تمہارے لیے ہم حفاظت میں کھڑے ہیں، گولیاں چلے گی تو سجدے میں تمہارے اوپر نہیں ہمارے سینوں پر گولیاں چلے گی۔ ہزاروں لوگ ایمان لے آئے نیوزی لینڈ میں۔ میرے بزرگوں، اس اہم باب پر توجہ دیجئے اور آئیے ہم سب اپنے اخلاق کو درست کریں اور غیر مسلم بھائیوں کو برا بھلا نہ کہیں، حکومت کو گالیاں نہ دیں، کسی آرگنائزیشن کو گالیاں نہ دیں، اختلاف رکھیں، لیکن یاد رکھیں کہیں نہ کہیں ہم سے ایسی کمزوری ہو رہی ہے جس کی وجہ کر یہ نحوست ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے۔ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اللہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت و خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے بھارت میں امن اور شانتی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بھارت میں رہنے والے دلت، مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی، جین، پارسی تمام لوگوں کے بیچ بھائی چارگی، محبت اور پیار کا ماحول عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو، ہم سب کے اہل و عیال کو، ہماری اور آپ کی اولادوں کو، نسلوں کو اور پوری امت مسلمہ کو عزت، عافیت، سلامتی، خیر اور خوشحالی اور اچھی صحت کے ساتھ اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔